صاحب. السلام علیکم. آپ نے چند روز ایک فلم دیکھی ڈاکومنٹری, اس کا نام تھا A Man Can See Through Future. A Man Can See Future. یہ سر حضور یہ ایک ایسے آدمی کے متعلق ہے جو 1500 میں اٹلی کے ایک قصبہ میں پیدا ہوا اور بچپن سے اس نے پیش گوئیاں کرنی شروع کی اور وہ آہستہ آہستہ پڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ حکومت کی لائن تک پہنچ گیا. اس نے پھر پیش گوئیاں کی اور وہ 1000 قریب اس نے پیش گوئیاں کی اور اس نے اس کا نام نوٹرڈیمس اس کتاب کا نام رکھا. اس نے نوٹرڈیمس یا گزشتہ کا نام شاید غلط ہو سکتا ہے. تو اس میں اس نے جو یہ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, نیپولین بوناپارٹ, ابراہیم لنکن, جان ایف کینیڈی, یہ جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کے مطابق جس طرح پیش گوئیاں کیں, جس طرح فلم میں دکھایا گیا کہ کیا لفظ اس نے یوز کیے, اس طرح انہوں نے وہ ثابت کیا کہ اس طرح وہ واقعہ پیش ہے. پھر اس نے سوال پوچھا ابھی انہوں نے ذکر کیا. پھر اس نے حال میں جو عمار خمینی کا واقعہ پیش آیا, اس کا شاہجہاں کا زوال, اس طرح یہ بھی اس کا ذکر تھا. پھر اس نے فیوچر کی پیش گوئی کی جو مسئلہ اٹریکٹ مجھے کرتی چیز بات کی کہ ایک اس نے بتایا کہ 1888 میں مئی 1888 میں سان فرانسسکو میں اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. پھر اس نے بتایا کہ 1992 میں مڈل ایسٹ سے مصر میں ایک حکمران یہ 1503 میں پیدا ہوا تھا. جی اس تاریخ مطابق جی ایک بات سب سے زیادہ کرتی ہے. اس نے یہ کہا کہ جس میں جس کو رشین سپورٹ ہوگی یہ امریکہ کا نیو یارک سٹی ہے وہ تباہ کرے گا اور تھرڈ ورلڈ وار کے بعد رشیا نے اسلام بڑی تیزی سے پھیلے گا اور بہت لوگ مسلمان ہوں گے. کوئی بات سمجھ لیں, یہ ساری گپیں بنا رہے ہیں لوگ اور مختلف لوگوں کو یہ اس کے پیچھے اس قسم کی کہانیوں کے پیچھے, ڈاکیومنٹریز کے پیچھے اکثر صورتوں میں اور غالب امکان کے طور پر CIA امریکہ کا ہاتھ ہے. بعض تحقیقات میں نے کی ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی جوئش انسٹالڈ ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ جو پھیلائی جاتی ہے, یہ کتابیں لکھوائی جاتی ہیں. یہ دراصل کمیونزم کے مقابلے کے لیے انہوں نے بہت سے طریقے سوچے ہیں اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی سپرسٹیشن کو ماننے کے رجحان کو اپنے نظام کی تقویت کی خاطر استعمال کرنے کے صرف طریقے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور آگے کرتے ہیں. جو موجودہ زمانے کی پیشگوئی کرنے والے یا اس قسم کے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی تو جب بھی چھان بین کی گئی وہ فراڈ نکلے. تو 300 سال پہلے جا کے کون چھان بین کرے گا؟ اس لیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کتاب ہے کیا, اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. پھر اس کی جب پیشگوئیاں کی تھیں کیا اس کا دعویٰ تھا, خدا نے اس کو بھیجا تھا تو پھر کون سی جماعت اس نے قائم کی, یا وہ دعوے دار یہ کہتا تھا کہ میں خود ہی عالم الغیب ہوں. یہ ساری باتیں دیکھیں گے تو پھر تحقیق کریں گے. آپ اس ڈاکومنٹری کا مجھے حوالہ دلوائیں, وہ کتاب منگوائیں گے. ایک دفعہ مجھے یاد, جب میں امریکہ گیا 78 میں, تو ان دنوں وہ کرسٹل بال دیکھنے والی لیڈی تھی, کیا نام تھا اس کا مشہور, جین ڈکسن کے بعد مرید مجھے ملے اور ایک کتاب بھی لے کے آئے کہ جین ڈکسن جو ہے وہ تو بڑی زبردست پیشگوئیاں کرتی ہے اور اس طرح اس کی پوری ہوتی ہیں اور فلاں نے گواہی دی. تو میں نے کہا باقی سب جھگڑے میں بس میرا وقت ہی نہیں, پیچھے جا کے تحقیق کروں, اوتھینٹسٹی ان لوگوں کی دیکھوں, انٹیگریٹی دیکھوں. اگلے چند سال کی مجھے پیشگوئیاں لکھوا دو, ابھی کتاب لے آؤ دیکھ لیتے ہیں. تو ان پیشگوئیوں کے مطابق 85 سے پہلے عالمی جنگ ہو جانی چاہیے تھی, اور اب کون سا سال ہے, 87 آ گیا ہے, کوئی جنگ نہیں ہوئی. اور جتنی پیشگوئیاں اس وقت ہم نے نوٹ کی تھیں وہ ان کو تو کتاب ان کے پاس ہے جن سے میری سے گفتگو ہوئی تھی, میں ان کو پوائنٹ کروائے تھے. میں نے کہا یہ دیکھ لو, جب یہ سچی ہوگی پھر مجھے مجھ سے رابطہ کرنا. وہ ساری جھوٹی نکلی. ہوتا یہ ہے کہ گرپے مارنے والا آدمی ایک اندازے لگاتا ہے کچھ سیاست سے, حالات سے, اور یہ جو اندازہ لگایا ہے یہ فراڈ کرنے والے نے لگایا, اس نے کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا سان فرانسسکو والا. کیونکہ ریسنٹلی جو زلزلوں پر ریسرچ شائع ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پلیٹ ہے سان فرانسسکو کے نیچے وہ اس طرح موو کر رہی ہے کہ خطرہ ہے
کہ آئندہ اتنے سال میں قریباً وہی وقت بتایا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا زلزلہ آ جائے. اور چونکہ یہ خبر پہلے شائع ہو چکی ہے سائنس کی, اس کو انہوں نے شامل کر کے, اگر خود کہتا اس وقت کوئی کہتا ہے کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں تو فوراً لوگوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ فراڈ ہے, وہ پڑھ کر پیشگوئی کی ہے. اس کو 300 سال پہلے پھینک دیے. اس کے بعد یہ چیز دکھائی گئی ہے, وہ جو بتا رہے ہیں نیچے پلیٹ ہل رہی ہے وہ اس چیز میں شامل کی گئی. اسی لیے یہ سب فراڈ کا بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے. وہ دکھا دیا تاکہ کسی کو بعد میں شک نہ پڑے, وہ ہم تو ابھی بتا رہے ہیں تمہیں یہ پلیٹ بھی ہے لیکن ہم پیشگوئی اب نہیں کریں, یہ 300 سال پہلے تھی. یہ سب فراڈ ہے. آپ کہتا ہے کہ میں سے متفق نہیں ہوں, جو ڈائریکٹر ہے فلم کا وہ کہتا ہے اس کے باوجود وہ اثر ڈال جاتے ہیں. یہ سب چلاکیاں ہیں. حضور دوسرا کوشچن ہے کہ کیا ہم یہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی آدمی چاہے دوسری آدمی چاہے, لیکن وہ آپ نے مجھے اس حوالہ دینے اس ڈاکومنٹری میں اور کتاب میں چاہتا ہوں واقعی پوری ریسرچ کرواؤں گا. یہ نوسٹراڈامس جو ہے جی گریک ایسٹرولوجر تھا جی. گریک ایسٹرولوجر 300 سال پہلے کہاں سے پیدا ہوا؟ پتہ نہیں جی, میں نے کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے جی. اچھا اچھا. اور اسی کتاب کے حساب سے 1986 میں تیسری عالمی جنگ ہونی چاہیے. میرے پاس ہے. اچھا انگریزی ورژن؟ انگریزی ورژن. ہاں تو انگریزی ہوگی. 86 میں گزر گیا جی جنگ. یار ملتی ہے مارکیٹ سے؟ جی مل جاتی. میں کہا امام صاحب منگوا لیں. ٹھیک ہے, اور بھی پوائنٹ میں پڑھے ہوں گے, نوٹ کر کے بھیجیں ذرا دلچسپ. اس ڈاکومنٹری کے اس سے اس کو موازنہ کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں اس نے جھوٹ بولا ہے, بات کیا. وہ ڈاکومنٹری بک کی بیسس پہ بنی ہے نہیں, مگر ہو سکتا ہے بعض غلط باتیں منسوخ کی ہوئی ہوں اس نے بک کتاب کی طرف. وہ ڈاکومنٹری میں دیکھی نہیں, وہ دیکھ کے پتہ لگے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلی آدمی چاہے اور دوسری آدمی چاہے یہ جو چھڑی ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا کہتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے یہ دنیا پہ ایک عذاب آیا؟ یہ اس طرح شکل نہیں بنتی. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک اور اصول پیش کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس سے پہلے وارنر نہ بھیج دیں, متنبع کرنے والا اور جگانے والا, بیدار کرنے والا نہ بھیج دیں. انکار سے پہلے دنیا تباہی کی طرف چل پڑی ہوتی ہے, تبھی تنبیہ کرنے والا آتا ہے نا. داغ بیر خود ڈال چکی ہوتی ہے دنیا, وہ رکتا ہے, خدا روکے رکھتا ہے اس کے نتائج کو یہاں تک کہ پہلے دنیا کو وارن کر دیتا ہے. اسی لیے نذیر کہتے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے کو. رسول, نبی, مبشر اور نذیر اور بشیر اور نذیر, یہ سارے نام ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان جنگوں کے آثار سے پہلے ان جنگوں کی ایسی وضاحت سے پیشگوئیاں کی کہ جو اس زمانے کا کوئی اٹکل پچو مارنے والا کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ کہا کہ تم میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں خدا سے خبر پا کر خدا کی طرف لوٹو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ پیغام دیا ہے. اور چونکہ لوگوں نے توجہ نہ کی, انکار ان معنوں میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گپے مارتا ہے, کئی گپے مارنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ہم نہیں مانتے, یا ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ ہلاکت جو پہلے سے تیار ہو رہی تھی اس میں اس کے طبی نتیجے کے طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہے فینومینا. یہ نہیں ہے کہ دنیا اچھی بری تھی, فرشتوں کی طرح رہ رہی تھی, تباہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس کو, خدا نے کسی کو بھیج دیا, اس کا انکار ہوا اور اللہ نے ایک دم ان کو تباہ کر دیا. یہ بچگانہ تصور ہے جو قرآن نہیں پیش کرتا. بظاہر اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی حکمت کو سمجھیں پھر بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. فینومینا کیا ہے؟